علل کا علم جو ہے وہ اصول حدیث میں سب سے زیادہ مشکل قرار دیا گیا ہے، یہاں تک کہ چند گنے چنے افراد ہیں ائمہ کرام رحمہم اللہ میں جنہیں علل کی کما حقوق معرفت حاصل تھی، جس طرح کہ امام علی بن مدینی ہیں، امام احمد ہیں، ابو زرع ہیں، ابو حاتم ہیں، امام بخاری ہیں، یعقوب بن سفیان ہیں، بعد میں جناب امام دارقطنی ہیں، یہ حضرات۔ باقی اتنے محدثین ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، کتابیں لکھ گئے وہ، لیکن اس قسم کی جو بھول بھلیے ہیں ان سے واقفیت ان ائمہ کی ہے، ان ائمہ کرام کی، اور اس لیے کجا ان ائمہ کرام کا فیصلہ اور کجا متاخرین کا فیصلہ، ان کے سامنے تمام اجزاء موجود تھے، جز اجزاء موجود تھے۔ ہم یہ مثال نہیں سمجھتے، مثال کے طور پر آپ ہی دیکھ لیں، حمام بن منبہ کا صحیفہ ہے، یہ تو اب ہمارے سامنے آیا، ان کے سامنے اس وقت تھا، جس کو ایک ہی جگہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کر دیا ہے، مسند امام احمد، لیکن امام بخاری بھی اسی کی روایتیں لائے ہیں، امام مسلم بھی۔ امام بخاری کا اسلوب اور ہے، امام مسلم کا لانے کا روایت اسلوب اور ہے۔ اسی طرح دوسرے جو صحیفے تھے تابعین کے، تبع تابعین کے، وہ ان کے سامنے تھے۔ پھر محدثین نے جو یہ کتابیں لکھی ہیں، ما رواہ مالک عن زہری، ما رواہ شعبہ عن فلاں، ما رواہ سفیان عن فلاں، ما رواہ عبد الرحمن بن مہدی عن فلاں، یہ اجزاء بھی ان کے پاس موجود تھے۔ ان اجزاء تک ہماری دسترس کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور انہی روایات کی بنیاد پر وہ کہتے تھے یہ روایت ان کی نہیں ہے، یہ ان کی ہے۔ سمجھ گئے بات یا نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں راویوں کے اختلاف کی وجہ سے کہ اتنے راویوں نے یوں بیان کیا، ایک راوی نے یوں بیان کیا، ہم کتابوں میں وہ دیکھتے ہیں، مگر ان کے سامنے یہ ساری چیزیں زبانی موجود تھی، اور رسائل میں بھی موجود تھی، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ میں نے بتلایا تھا کہ بہت سی مثالیں دی ہیں مجروحین میں، امام ابن اس کے مقدمے میں امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ وہ ہمارے اکابر وہ جانتے تھے کہ یہ روایت، یہ متن کس صحابی کا ہے اور کس سند سے ہے۔ اس سند سے اگر کسی اور نے یہ سند بیان کیا، وہ یہ قتیبہ کی جو روایت ہے، امام بخاری وہی تو کہتے ہیں کہ یہ سند جو قتیبہ سے ذکر ہے یہ صحیح نہیں، خالد یہ ان کا ہم نوا تھا، سفر کا ساتھی تھا، وہ صحیح الحفظ ہے، اس نے اس سند میں اس سند کو قتیبہ پر ایسے پیش کیا اور قتیبہ نے اسی طرح بیان کر دیا۔ امام بخاری نے یہ علت ذکر کی ہے، سمجھے یا نہیں؟ قتیبہ باوجود حافظ ہونے کے اس جگہ پر خطا کھا گئے، وہم کا شکار ہو گئے۔ راوی اس طرح کرتے تھے نا، اپنی ایک روایت دوسری کی روایت میں شامل کر دی، یا وہ پڑھا رہے ہیں تو انہی کے واسطے سے ایک روایت کاغذ پر لکھ کے آپ کو دو، ان کو دے دی بھی آپ کی یہ بھی روایت ہے، تو انہوں نے سمجھا ہاں میں بھول گیا ہوں، یہ بھی روایت میری، تو انہوں نے بیان کر دیا، حالانکہ وہ روایت ان کی ہوتی نہیں۔ اب یہ چیزیں جو معلوم کرنے والے تھے وہ تو وہی تھے۔ راویوں پر جس طرح اب دیکھیے نا، اب ہم حکم لگانے کا مجاز رکھتے ہیں، یہ ضعیف ہے، یہ منکر حدیث ہے، یہ لیسا بے باس ہے، یہ صدوق ہے، اب ہم حکم رکھتے ہیں۔ ہم ان کے اقوال کے تناظر میں کوئی فیصلہ تو کر سکتے ہیں خود اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، جس طرح کہ الکاشف میں حافظ ذہبی نے کیا اور تقریب میں حافظ ابن حجر نے کیا، سمجھے نا؟ خود فیصلہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم بھی اتنی پوزیشن میں نہیں ہیں جتنا وہ ہے، جس طرح حافظ ذہبی ہیں رحمۃ اللہ علیہ یا حافظ ابن حجر ہیں رحمہ اللہ، لیکن اس کے باوجود حافظ ابن حجر سے کتنی جگہ ہے جہاں خطا ہوئی ہے۔
تقریباً 100 کے قریب وہ راوی ہیں بخاری شریف کے جن کو اپنے حافظ ابن حجر نے مقبول کہا ہے، 100 کے قریب جن کو تقریب میں انہوں نے مقبول کہا ہے۔ اب مقبول کی روایت کیا حکم کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ تقریب کے مقدمے میں کیا کہا ہے، سمجھے یا نہیں؟ تو یہ چیزیں گویا جب ان کے نے فیصلہ کیا ہے تو ان کا جو فیصلہ ہے اس کو بھی ہم کسی ظاہری چند اسانید کو دیکھ کے ان کے ساتھ اختلاف کر لیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر دلائل ہوں متقدمین میں سے، ائمہ میں سے، وہ کسی ایک کی رائے ہو تو پھر تو سہارا مل جاتا ہے۔ بعد میں آنے والے جس طرح ابن قطان ہیں، جیسے ابن قطان ہیں یا بہقی ہیں، ان کی وہ پوزیشن تو نہیں ہے جو امام دارقطنی کی ہے، جو امام دارقطنی کی ہے، یہ جو امام ابو زرع، امام بخاری اور ابو حاتم کی ہے۔